صاحب سابق استاد دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول برآں شریف. اب اس وقت کی بات نہیں کریں گے، سابق کی بات کریں گے. اچھا چلیے، بر وقت بھی حضرت اپنی خدمات تعلیم قرآن کی دے رہے ہیں. مطلب چاہے جو ہو کتنوں استاد یہ جوڑ لیں، لیکن ان کے آخری استاد مولا کائنات علی. دیکھیے اب اس کے بعد مفتی نظام الدین صاحب قبلہ بھی ہیں معظم میں، اور یہ تو صاحب مفتی جمیل حشمتی صاحب قبلہ، اللہ انہیں سلامت رکھے نبی والے دے. اور اس کا نام سب کا لے رکھتا ہوں، شکی طرف چھوٹی جائیں گے چھوٹی. تو بالکل ایک بات بتا دیں، اعلیٰ حضرت کے حب اہل بیت پر ایک تحریک یہ علامہ بالکل ایک تحریر ہوگا. اپنی بات ختم کر دوں گا، وقت نازک ہے اور بالکل میرا 9:30 میں ختم ہونا تھا، آدھا گھنٹہ پڑ گیا. ایک تحریر حضرت کا خوش حالات جناب علیہ سنت کی ایک تحریر. دیکھیے جب ہم کسی سے استفتاء کرتے ہیں مفتی جمیل صاحب، تو مفتی اسی کا جواب دیتا ہے جو پوچھا. اعلیٰ حضرت کے زمانے کے کچھ فتنے سماج ہیں، اس عہد کے فتنے کے سلطنت مغلیہ کا سنگھر ٹوٹ گیا تھا. دہلی سوال کی آخری حدود سے گزر چکا تھا. 60,000 سے 80,000 علماء اہل سنت کو سزائے موت دی گئی تھی. مغلوں کی سلطنت کے سائے میں جتنے فتنے دبے ہوئے تھے، سارے فتنے مولویت کا لباس پہن کر باہر نکل آئے. ٹھیک ہے، اور مولویت اور خیر مولوی کون حالت بتاؤ تو مولویت کا لباس پہن کر باہر نکل. اور ان مولویوں نے دعویٰ کیا تھا کہ صوفیوں کی حکومت کا زمانہ ختم ہوا، اب مولویوں کا دور. یعنی غلام بھارت کی بات کرتے اسکول کیا تھا. یہ حالات تھے. جو بڑے بڑے فکرے تھے ان کے نام سنیے: ناصریت، خارجیت، یزیدیت، رافضیت. تو سوال ہے وہی خارجیت یار، اس کا موجودہ نام ناصریوں اور خارجیوں کا موجودہ نام ہے وہابی. اور جو تھالی کا بیگن ہو یہ ہر الٹ لے رہا ہے، باہر الٹ لے رہا ہے، کا نام ہے دیوبندی. تو وہ بہت اسمارٹ. اب ہم جس علاقے میں بستے ہیں حضرت، اس علاقے میں حنفیت، ہم کیا ہیں؟ زور سے بولو. حنفی. ہم کیا ہیں؟ حنفی. عجیب و غریب طریقہ ہے. ہمیشہ ان کے علمی اور روحانی خلفاء کے ذریعے ہی کام ہوتا ہے. لیکن جیسے میں مثال سے کر دیا تھا، تو تاتاریوں کے فتنے سے بڑا حضرت کوئی فتنہ ہے عالم اسلام؟ 1.5 سے 3 کروڑ مسلمان مارے گئے. اس سے بڑا فتنہ نہیں تاتاریوں سے ہوا. ہلاکو خان، چنگیز خان. لیکن آپ حیرت کریں گے یہ تیموری یہ بھی تاتاری ہے، اور یہ ترک جو آج ہے یہ اکثریت اسی طرف سے کنورٹ ہو کر آئی ہے. اور یہ سب تاتار کے ہیں، چائنا کے چھتوں کے لوگ ہیں، ایشیا تک پہلے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے اور اس کی رحمت ہے کہ فتنے تاتار کے سامنے جس نے بند باندھا ہے اس کی ذات بابرکت کا نام سیف الدین باخلفی ہے، جن کا آپ نے اپنے شجرے میں ذکر کیا ہے. متصرف ولایت ارضی و سماوی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور بارق خان تیمور، بارق خان ہلاکو خان کا پوتا، انہوں نے انہی کے دست حق پرست پر اسلام اسی کے لیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے: حیا جوری شیر تاتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبہ کو سلام. سبحان اللہ.
تاتاریوں کے وہ قبائل سے مسلمان ہوئے تب ترک تاتاری، پھر انہیں ترک تاتاریوں میں پٹھان جنہیں مشترکہ طور پر کہا گیا پختون. سبحان اللہ. آپ کے کتنے امام ہیں؟ امام مسلک کتنے ہیں؟ 4 مسلک ہیں آپ کے وہاں، شافعی، مالکی، احمد، حنبلی، ابو حنیف. شافعی، مالک، احمد، ابو حنیف 4 باغ امامت پہ لاکھ. اب آپ بتائیے 4 ہیں اور ہم ہیں حنفی. سبحان اللہ. زور سے سبحان اللہ. میں شارٹ نہیں بولوں گا، علامہ اگلے خطاب کے لیے آپ کے لیے دھیان دے رہا ہوں، ذہن سازی کر رہا ہوں، بولوں گا نہیں تفصیل سے. امام اعظم ابو حنیفہ پہ جو ڈائریکٹ فیضان ہے وہ امام جعفر صادق کا ہے، جنہیں ائمہ مطہرین میں کہا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام سنت جنہیں 12 اماموں کی فہرست میں دیا. اچھا چلیے، شافعی، مالک، احمد، ابو حنیف 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام. اب یہ چیز ہوئی ہوگی کہ سے اب اعلیٰ حضرت کی بات. تو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں فتنے تھے. دستور اچھی دستور نہیں، یہ دور، یہ دور، یہ پختونی. بڑا تو ملک ہے، اسی میں سائڈ میں آپ دیکھ دوسرے اور باقی ہم لوگ الگ الگ قبیلوں کے. ہم لوگ سید لوگ ہیں، خالی ہم لوگوں کا کام ہم نے رحمت بن کر برسنا ہے. زور سے بولیے، کھا جائیں گے، برسیں گے، اور ہمارے باغوں میں الگ الگ پھل کھلیں گے. یہی صدیقیوں کا حال ہے، یہی فاروقیوں کا، یہی عثمانیوں کا. اور جب یہ شہادت گاہ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اکٹھے صاحبوں کے نہیں جاتے ہیں، جسے 60,000 سے 80,000 شہید کر دیے کا کم کرتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانے کے جو فتاوے، جو مسائل تھے، وہ مسائل تھے ذات امیر ماویہ رضی اللہ عنہ. سنتے رہے. مولائے کائنات علی مرتضیٰ فرقے بنائے جا رہے تھے. امیر المومنین اسد اللہ سیدنا و مولانا و شیخنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. پھر اس کے ساتھ مسائل اٹھائے جاتے تھے شیخین کو لے کر، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب. آپ نے کہا تھا دنیا کا کوئی ایسا سید نہیں ہے جس کے نانا ابو بکر صدیق نہ ہو اور سیدنا عمر بن خطاب نہ ہو، اور شجر نسب میں تو میرے ڈائریکٹ نانا سیدنا عمر بن خطاب. تو ہم لوگ وہ ہیں جو دھیان سے بھی کرتے ہیں، دھیان سے بھی کرتے ہیں. آپ کسی کی فضیلت بیان کرو، معاملات آپ ہمارے ہی گھر کا بیان کرتے ہیں، ہمیں کیا ہے؟ آپ کہیں بھی فضائل بیان کرو، آپ فضیلت قریشی کی تو بیان کرتے ہو تو ہماری طرف آتا ہے، چاہے شرف ہو چاہے پیسہ ہو. اب دیکھیے حضرت کے اعلیٰ حضرت کا وہ عشق جو بہت اچھا لگتا ہے. تقریر کا وقت نہیں ہے، میں بتا دوں، کسی نے استفتاء کیا ہوگا اور تفصیل میرے پاس ہے، تفصیل نہیں، کسی نے استفتاء کیا ہوگا اعلیٰ حضرت سے مولائے کائنات کو لے کر، جناب امیر معاویہ کو لے کر، شیخین کی ذات بابرکت کو لے کر، یعنی ابو بکر و عمر پہلے خلیفہ کی افضلیت، دوسرے خلیفہ کی افضلیت، یہ موضوع بحث ہے. قربان جائیے قلب رضا، لیکن اس سے پہلے قربان جائیے قلب رضا. پہلے تو بعد میں قربان جائیے قلب رضا، پہلے قربان ہو جائیے قلب رضا اور فکر رضا اسے تو سلام کرتے ہوئے گزر جائیے. یہ خیالات، یہ پاکیزہ تصورات، یہ خوبصورت نظریات جن کا تعلق امام احمد رضا تک ہے، ہمیشہ ایشیا کی زمین پر
सदियों याद रखे जाएंगे क़यामत की सुबह। तहरीर का एक लफ्ज़ देखिए, तहरीर पढ़ो मौजूद पढ़ दो, आप तो मेरी सुनते रहते हैं हमेशा, हम लोग 4-4 घंटा 5-5 घंटा बात करते रहते हैं मुख्तलिफ मसाइल पर। अब देखिए, हमसे पूछा जाए कि मौलाना मुख्तार हसन के बारे में आज के तकवा के बारे में क्या कहें। इल्म तो छोड़ दो, बहुत पढ़ा है, यहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ा, बगदाद तक पढ़ा, इनके तकवा का आलम क्या है। अब मैं कारी साहब ये बयान करने लगूं कि इनके अब्बा ऐसे थे, इनके नाना ऐसे थे, इनके असातिज़ा में, अब बताइए इनका तकवा पूछा जा रहा है, मैं बाप दादा की बात करने लगा और उसके बाद परख के आगे बता रहा हूँ कि ठीक ठाक आ गई। कितनी अहम बात है जी। पूछा गया है मेरे माविया पर, तुम सब बरेलवी मकतबे फिक्र के हो, बरेलवियत जमीन पर हनफियत की उस अजीम बुनियाद का नाम है जिसमें एहतराम है, शाइस्तगी है, संजीदगी है, इश्क है, मोहब्बत है। आप बता दो, अल्लाह सुनाते हैं फर्क मराती बेशुमार। पूछ रहे हैं आपसे जामिया के बारे में, तो आप क्या फरमाते हैं? फर्क मराती बेशुमार। लीजिए साहब, क्या पूछ रहे हैं, आप क्या जवाब दे रहे हैं? हक बदस्ते हैदरे कर्रार, इसका इस्तेमाल से कोई ताल्लुक नहीं। फर्क मराती बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मगर माविया भी हैं हमारे सरदार। दान करना उन पर कारे फुज्जार, यानी फाजिरों का तरीका है। यहाँ पर फाजिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और कलामे रज़ा के एक शेर से मैं उसे बयान करता हूँ ताकि उसकी तशरीह कर लीजिएगा खुद। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिर और काफिर के दरमियान जो फर्क लाते हैं वो देखिए। मुफ्ती साहब, वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो मोमिन मरे यूं न फरमाए तेरे शाहिद की वो फाजिर गया। अशफाक में कहेंगे मोमिने साले मिला, फर्श से मातम उठे कि नहीं वो ताहिर गया। और बेनमाओ उनके घर में पड़ रहो, काफिला तो है ऐसा उड़ गया। फिक्रे रजा नहीं कल्बे रजा, फिर ज़हरे रजा, उससे निकलने वाली फिक्रे रजा, बात इल्मे रजा की नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ यह कहा था, इल्म कहीं से हासिल कर लो, जामिया जुनैदिया से पढ़ लो, मोरक्को यूनिवर्सिटी से पढ़ लो, जामिया अज़हर से पढ़ लो, मगर इस बात को याद रखो, भारत की जमीन पर इल्म के साथ मरकज़े तरबियत का नाम ज़ाते बेशक सुभान अल्लाह। हमारी तरबियत करने वाली जो साहब है वो हज़रत रज़ा बरेलवी की साहब है, जिनकी रूहानियत, जिनकी तहरीर है, जिनकी किताब है, जिनके दिए हुए एहसासात, जिनके पाकीज़ा ख़यालात आज भी हमारी रहनुमाई कर रहे हैं और क़यामत तक भारत में करते रहेंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है। मगर असदुल्लाह की अफज़लियत, अभी कोई सोचो, अकमलियत, अफज़लियत। अब ये लफ्ज़ नहीं इसलिए आगे आ गया कि इनकार करने वाला या कान करने वाला या पहलू कहीं करने वाला, कुछ भी वहां वो सदर को जुमला याद रखा, जो करे वही नासिबी है, वही खारिजी है, वही यजीदी है। और फिर पलट कर कहा, जो ज़ाते सैयदना अमीर माविया, यानी अमीर माविया की ज़ात, यानी उनके शरफ पर और उनकी निस्बत पर, उनकी निस्बत को शरफ पर दान करे,
وہ شیعی ہے، وہ زیدی ہے، وہی رافضی ہے۔ میں نے اسے دیا اور وہ چار امام کے بارے میں اشارہ کر دیا۔ آپ سمجھ جائیے گا، وہ چار کے چار اگر فیضان پہلے بیس سے لبریز نہ ہوتے تو چاروں شہادت پاتے۔ اس زمانے میں چاروں کو شہادت ملی، شافعی، مالک و حنبلی، چار پاتے۔